جان ماس عمر دین جان ماس عثمان زبان ماس علی تاج برسرس ابو بکر حمد کعبہ عمر در طواف عثمان آب زمزم علی حج اکبرس دو چشم من فدائے چار گوہر علی و فاطمہ شبیر و شبر شاست حسین بادشاہ حسین دین حسین دین پناہ حسین سرداد نداد دست در دست یزید حقا کی بنا الہ الہ حسین. حمد و صلاۃ کے بعد معزز و محترم خوش نصیب حاضرین کی مبارک اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو دارین کی سعادت نصیب فرمائے. آپ عزیزی وقار اسلامی سال کا آج پہلا دن ہے. محرم الحرام کی آج یکم ہے. یہ مہینہ عظمت و شان والا مہینہ ہے. اسلامی سال کا آخری مہینہ بھی قربانی کی یاد کو تازہ کر دیتا ہے اور اسلامی سال کا پہلا مہینہ بھی عظیم قربانی کی یاد کو تازہ کرتا ہے. محرم الحرام اس کی حرمت، اس کی عزت زمانے جہالت میں بھی کی جاتی ہے. زمانے جہالت میں بھی محرم شریف میں جنگ و جدال، قتل و غارت کا بازار جو ہے اس کی رونقیں ختم ہو جاتی تھی. حتیٰ کہ کسی کے باپ کا قاتل بھی سامنے آ جاتا تھا تو وہ اس پر حملہ نہیں کرتا کہ یہ حرمت والا نہیں تھا. سال کے 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں. ذوالقعدہ سے رات محرم شریف 3 مہینے یہ لگاتار اور ایک چوتھا مہینہ رجب شریف تھا. اسلام نے بھی ان کی عزت کو برقرار رکھا. محرم شریف حرمت والا مہینہ ہے، شان والا مہینہ ہے. دعا کریں اللہ کریم اس کے فضائل و برکات سے ہم سب کو مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ گزشتہ سال کی نیکیوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما کے دنیا آخرت میں بہتر اجر عطا فرمائے. ہماری کوتاہیوں اور غلطیوں کو معاف فرمائے. آنے والے سال کے تمام فضل و برکات نصیب فرمائے. آج چونکہ یکم محرم الحرام ہے، خلیفہ دوم مراد رسول سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا آج یوم شہادت 26 جولائی کو بدھ کا دن کا مسجد نبی شریف سرزمین مدینہ اور محراب مسجد نبوی نماز کی حالت میں سیدنا حضرت عمر فاروق پر حملہ کیا اور 3 دن کے بعد یکم محرم الحرام اتوار کا دن تھا، آپ کا وصال ہوا اور کسی نے نہیں آپ کو قبر شریف میں اتارا گیا. عمر کا مصدر عمران ہے جس کا معنی ہوتا ہے آباد کرنے والا. اللہ نے آپ کا نام بھی ایسا منتخب فرمایا، شروع سے ہی نام ہی ایسا رکھا گیا کہ اس نام کی برکت ہی ایسی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر کے ذریعے دین کو آباد کیا. باقی جتنے صحابہ کرام ہیں سب مرید ہیں، حضور کے طالب ہیں، مگر حضرت عمر فاروق کی یہ شان ہے کہ آپ مراد رسول اور مطلوب رسول. آپ کے اسلام لانے کا واقعہ بھی بہت مشہور ہے کہ جب ابو جہل نے اعلان کر دیا نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرے گا تو اس کو 100 اونٹ انعام دوں گا اور 100 اوقیہ چاندی بھی دوں گا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو جہل سے پوچھا یہ وعدہ تم نے سچا کیا ہے؟
اس نے کہا سچا وعدہ ہے، نقدی رقم دوں گا، یہ انعام نقدی دوں گا، ادھار بھی نہیں ہے۔ سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ آپ تلوار لے کر گھر سے اس ارادے سے چلے آج مسلمانوں کے نبی کو شہید کر کے آئے۔ راستے میں آپ کو خبر ملی، ایک شخص کی آپ کے ساتھ ملاقات ہو گئی، پوچھا عمر آج مجھ سے میں کہاں جا رہے ہو؟ فرمانے لگے میں آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ شہید کرنے جا رہا۔ اس نے کہا بنی ہاشم سے نہیں ڈرتے تھے؟ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرو گے تو بنی ہاشم کے ساتھ تم کیسے مقابلہ کر سکتے؟ وہ تو تجھے قتل کر دیں گے۔ اب یہ کہنے لگے لگتا ہے تو بھی دین سے پھرا ہوا۔ اس نے کہا مجھے تو کہتے ہو دین سے پھرا ہوا، پہلے اپنے گھر کی تو خبر دو، تمہاری بہن اور تمہارا بہنوئی بھی مسلمان۔ سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ آپ نے اپنی سواری کرو اپنی بہن کی جاتی۔ جب اپنی بہن کے گھر کے دروازے پر پہنچے تو دروازہ بند تھا، اندر سے قرآن پڑھنے کی آواز آئی۔ حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ آپ کے بہن اور بہنوئی کو قرآن پڑھا رہے ہیں۔ حضرت عمر نے دروازے پر دستک دی، غصے سے حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ آپ کو چھپ گئے، آپ کا بہنوئی آیا، دروازہ کھولا تو میں نے کہا تم دین سے پھر گئے ہو، انہیں مارنا شروع کر دیا۔ بہن آئی اپنے خامد کے دفاع کے لیے، بہن کو بھی مارا، حتیٰ کہ حضرت عمر فاروق کی بہن کی زبان سے یہ الفاظ نکلے، اے عمر جان تو دے سکتی ہوں مگر حضور کا دامن نہیں مارتا ہے تو مار لے، حضور کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ تو یہ کلمہ جو بہن کی زبان سے نکلا حضرت عمر فاروق کے دل پر تیر کی طرح اثر ہے، غصہ ٹھنڈا ہوا، کہنے لگے مجھے وہ قرآن سناؤ جو تم پڑھ رہے، میں تو پلید تو پہلے غسل کرو بعد میں قرآن۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ آپ غسل کر کے آئے، قرآن سنا، تو آپ کی بہن نے سورۃ طٰہٰ کی تلاوت کی، اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی۔ جب اس آیت پر پہنچی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل پر اتنا اثر ہوا، کہنے لگے سچی بات ہے، حقیقی معبود بھی رب العالمین ہے، دین وہی سچا ہے تو حضور لے کر آئے۔ دل کی دنیا بدلی، کہنے لگے مجھے جلدی حضور کی بارگاہ میں۔ اب یہی بیٹھے تھے کہ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ آپ تشریف لائے، دیکھا حضرت عمر پر اثر ہو گیا ہے، حضور کی غلامی حاصل کر رہے ہیں۔ کہنے لگے عمر تجھے مبارک ہو، رات کو حضور نے تیرے لیے دعا بھی کی تھی، اللہ نے حضور کی دعا کو قبول کی۔ اور کیا دعا تھی؟ حضور دعا کر رہے تھے، اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب خاصۃ، اے اللہ عمر بن خطاب کے ذریعے اسلام کو عزت عطا۔ اللہ تعالیٰ نے حضور کی دعا کو قبول کیا۔ تو اسی وقت آپ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، آپ سے پہلے جو ہے وہ 39 مرد عورتیں مسلمان ہو چکے تھے، آپ کے اسلام لانے سے 40 کا عدد پورا ہوا۔ آپ کے اسلام لانے سے صرف 3 دن پہلے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا۔ جب حضرت عمر تلوار گلے میں لٹکائی ہوئی ہے، حضور کی طرف دار ارقم کی طرف جا رہے ہیں، حضرت امیر حمزہ نے دیکھا، مسلمانوں نے دیکھا کہ حضرت عمر آ رہے ہیں، بات کی حضور عمر آ رہے ہیں، فرمایا آنے کو۔ حضرت امیر حمزہ نے تلوار اٹھائی، فرمایا اگر اچھی نیت سے آئے تو ٹھیک ہے، ورنہ میں اس تلوار سے اس کا سر قلم کر دوں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور فوراً ہی حضور کا کلمہ پڑھ کر اسلام کے دائرے میں داخل ہو گئے، اور اسی وقت مسلمان اتنا خوش ہوئے، اتنا بلند آواز سے نعرہ تکبیر بلند فرمایا، حتیٰ کہ مکہ کے در و دیوار اور پہاڑیاں بھی گونجنے لگیں۔ حضرت عمر کے اسلام لانے پر فرشتے بھی ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پہلے چھپ کر عبادت کیا کرتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حضور ہم حق پر نہیں ہیں،
حضور نے فرمایا ہم حق پر ہیں، کہ چھپ کر عبادت کیوں کریں، آؤ چلیں آج مسجد حرام میں جا کر نماز پڑھیں۔ مسلمانوں کی 2 صفیں بنی، ایک صف کے آگے حضرت امیر حمزہ تھے اور دوسری صف کے آگے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ۔ یہ نماز یہ فرض نماز نہیں تھی، کیونکہ جب حضرت عمر فاروق نے اسلام قبول کیا تو نبوت کا 5واں سال تھا۔ یہ نماز جو فرض دیا یہ نبوت کے 11ویں سال تھی۔ سرکار جو ہے وہ 51 سال کی عمر میں حضور معراج پر تشریف لے گئے تو اللہ نے نماز پر روکا دیا۔ تو جب حضرت عمر نے اسلام قبول کیا تھا تو وہ نبوت کا 5واں سال تھا۔ یہ فرض نماز نہیں تھی بلکہ الہام کے ذریعے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز کا جو طریقہ اللہ نے بتایا تھا حضور اس طریقے کے مطابق اپنے غلاموں کو نماز پڑھایا۔ آپ دیکھیں غار حرا میں جب وہی نازل ہوئی بعد واقعے کو پڑھیں اس واقعے میں بھی یہی ہے کہ حضور کئی کے دن تک غار میں اللہ کی عبادت میں مصروف ہے، حالانکہ اس وقت نماز فرض تو نہیں تھی اور اس نماز کا حکم بھی نہیں ہوا تھا، مگر بذریعہ الہام اللہ کا جو حکم ہوتا تھا حضور کی ذات پر، جو آپ کے دل مبارک پر جو بات کی اطاع کی جاتی تھی، حضور اس وجہ سے اپنے رب کی عبادت میں مصروف رہا کرتے تھے۔ تو اس وقت سرکار اپنے غلاموں کو بھی اللہ کی عبادت کی تلقین کیا کرتے تھے۔ حضور نماز پڑھاتے تھے اگر یہ فرض نہیں تھی مگر حکم یہی تھا بتوں کی پوجا نہ کرو، بت عبادت کے مستحق نہیں، عبادت کو مستحق کرو بلا۔ جب 2 صفیں بنا کر یہ مسجد حرام میں داخل ہوئے کسی کافر کو ضرورت نہ ہوئی کہ ان کے راستے کو روک سکے، اور حدیث پاک میں اس دن سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فاروق کا لقب دیا۔ حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والے حضرت عمر فاروق کا لقب۔ آپ کی فضائل تو بے شمار ہیں، قرآن پاک میں 20 سے زیادہ آیات بینات آپ کی شان میں ڈالیں، اور آپ واقعات کو پڑھیں، سیرت کی کتابیں پڑھیں کہ 15 سے زیادہ ایسے واقعات ہیں جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا اور صحابہ نے مختلف رائے دی، حضرت عمر فاروق نے جو رائے دی قرآن پاک اس کے مطابق کی، اور ساری تو آیات بینات کا ذکر میں نہیں کر سکتا کیونکہ وقت کے دامن کی وسعت نہیں ہے۔ ایک حدیث پر اکتفا کرتا ہوں، سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ ایک موقع تھا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر پاک میں تشریف فرما، حضور کی ازواج مطہرات حضرت ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ، حضرت سیدہ حفصہ، حضرت سیدہ زینب، حضرت سیدہ ام سلمہ، باقی ازواج مطہرات میں تھی، وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھ کر حضور سے خرچے کا مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ ہمیں جو خرچہ دیتے ہیں وہ خرچہ کم ہوتا ہے، ہمارے خرچے میں وسعت کی جائے، ہمیں خرچہ جو ہے وہ زیادہ دے، تاکہ وہ سب جو بول رہی تھی نا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ان کی آوازیں بلند ہو گئیں اور شور برپا ہو۔ اسی دوران حضرت عمر فاروق نے دروازے پر دستک کی، جب ازواج مطہرات نے حضرت عمر فاروق کی آواز کو سنا تو فوراً پردے کے پیچھے بھاگ گئے، وہ جو مطالبہ تھا خرچے کا وہ ختم ہو گیا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر فاروق کو اجازت دی، جب آپ اندر آئے تو سرکار تبسم فرمائے۔ حضرت عمر نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا، دیکھ کر کہنے لگے حضور اللہ آپ کو ہنسائے رکھے، آپ مجھے دیکھ کر آپ کیوں ہنس رہے ہیں؟ فرمایا میری ازواج مطہرات مجھ سے خرچے کا مطالبہ کر رہی تھی، آپ کی آواز کو سنا تو وہ بھاگ گئے، پردے کے پیچھے چھوڑ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ ازواج مطہرات سے مخاطب ہو کر کہنے لگے اے اپنے جان کی دشمنوں، اللہ کے رسول سے نہیں ڈرتی، مجھ غلام سے ڈرتی ہو، اللہ کے رسول سے نہیں ڈرتی، مجھ سے ڈرتی ہو۔ ازواج مطہرات کی طرف سے جواب آیا پردے کے پیچھے بیٹھ کر، فرمانے لگی کیونکہ آپ سخت گیر ہیں اس لیے ہم آپ سے ڈرتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت حضرت عمر فاروق کو دیکھ کر فرمایا اے عمر مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کی قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اے عمر شیطان بھی وہ راستہ چھوڑ دیتا ہے جس راستے پر تو گزرا۔ ان الشیطان میں یخاف منک یا عمر، عمر فاروق شیطان بھی تجھ سے ڈرتا ہے۔
जिस रास्ते से तू गुजर रहा होता है शैतान वो रास्ता भी छोड़ दे। इतनी शान वाले हुजूर के गुलाम उमर फारूक आपके फजाइल तो बेशुमार है, उन्हीं फजाइल में से आप मजीद एक हदीस सवाल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हुजूर फरमाते हैं मेरे 2 वजीर आसमान में हैं और 2 वजीर मेरे जमीन। सरकार ने फरमाया मेरे आसमान के वजीर जो है हज़रत जिब्रील और हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम, और हुजूर फरमाते हैं मेरे ज़मीन के वजीर जो हैं वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक और हज़रत उमर फारूक। आप जरा गौर फरमाएं जैसे हुजूर की शान कितना ज़ाहिर होती है। तो हुजूर की सल्तनत के 2 सूबे हैं, एक सूबा आसमान वाला, एक सूबा ज़मीन वाला। वजीर तो वही होते हैं ना जहाँ उसकी हुकूमत होती है। हुकूमत तो पाकिस्तान में वजीर भेजते भारत, ये तो ही नहीं सकता, वजीर तो वही होते हैं। हुजूर ने ये भी फरमाया सिर्फ मेरे वजीर नहीं हर नबी के वजीर होते हैं। फरमाया 2 वजीर मेरे आसमानों पर हज़रत जिब्रील मीकाईल अलैहिस्सलाम, जामिद तिरमिज़ी की हदीस से बात है। फरमाया 2 वजीर ज़मीन पर हज़रत अबू बकर सिद्दीक और हज़रत उमर फारूक। हुजूर की सल्तनत के 2 सूबे हैं, आसमान का निज़ाम जिब्रील अलैहिस्सलाम और मीकाईल अलैहिस्सलाम चलाते हैं और ज़मीन वाले सूबे का निज़ाम हज़रत अबू बकर सिद्दीक हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु। क्योंकि अल्लाह ताला इस सल्तनत का हाकिम आला है और इस सल्तनत के वजीर आज़म जो है वो हुजूर की ज़ात है। और हुजूर की ये पूरी दुनिया एक सूबा है और एक सूबा आसमान का है। तो उलमा ने यहाँ पर ये बात लिखी बड़ी प्यारी, फरमाते हैं पहले हुजूर ने हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम का जिक्र किया, बाद में हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम का। इस तरतीब से साबित होता है कि जिब्रील अलैहिस्सलाम का मकाम मीकाईल अलैहिस्सलाम से और फिर हज़रत अबू बकर सिद्दीक का जिक्र फरमाया, बाद में हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जिक्र फरमाया। इस तरतीब से ये साबित होता है कि नबियों के बाद सबसे अफजल और आला मर्तबा है तो सैयदना सिद्दीक अकबर के बाद हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का मर्तबा और मकाम है। और उलमा ने यहाँ पर एक बात बड़ी प्यारी लिखी, फरमाते हैं 2 वजीर हुजूर के आसमान में है, 2 जमीन में है। जब जमीन वाले वजीरों का मकाम आसमान वाले वजीरों से ज्यादा है। क्यों? कि ये पाए तख्त जो है हुजूर के जमीन पर, हुजूर अपनी जमीन पर तशरीफ फरमा है और जहाँ पर दारुल खिलाफा होता है ना, वहाँ के जो वजीर होते हैं वो दूसरे सूबे के वजीरों से उनका मकाम बुलंद होता है, उनके अख्तियारात भी ज्यादा होते हैं। मतलब अगर आसमान वाला सूबा उसके वजीर हज़रत जिब्रील मीकाईल अलैहिस्सलाम है, मगर हज़रत अबू बकर सिद्दीक उमर फारूक का मकाम जिब्रील अलैहिस्सलाम से भी बढ़कर है। क्योंकि जहाँ पर हुजूर का पाए तख्त था, दारुल खिलाफा था हुजूर का, वहीं पर जो थे हज़रत अबू बकर हज़रत उमर फारूक की वजारत थी। जो बादशाह के कुर्ब में रहते हैं उनका मकाम दूसरे वजीरों से ज्यादा होता है। तो इस हदीस से साबित होता है अबू बकर सिद्दीक हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा का मकाम हज़रत जिब्रील और मीकाईल अलैहिस्सलाम से जब हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का 20 साल का कमाल दुआ किया करते थे, बड़ी प्यारी दुआ है, अल्लाहुम्मा रज़ुक़नी शहादतन फी सबीलिक वजअल मौती फी बलदी रसूल। आपकी दुआ कि अल्लाह मुझे मौत भी शहादत वाली दे और मौत भी हुजूर के शहर मदीने में मौत आए और मौत भी हुजूर शहादत वाली मौत। उम्मुल मुमिनीन सैयदा हफ्सा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आपकी लफ्ज़ दिगर है, हुजूर की ज़ौजा मुक़द्दसा है। आपने आज किया बजाने कैसे होता है, हो सकता है दौर आपका हो तो कोई आकर आपको मदीने में मार जाए, ये हो ही नहीं सकता। या तो आप बाहर जाएं और आप कहते हैं मदीने में मौत आए और शहादत वाली मौत आए, ये कैसे हो सकता है? आपके दौर में बिलखुसूस हज़रत उमर फरमाने लगे अल्लाह हमारी मानता है, देख लेना इसी तरह होगा, मदीने का शायर होगा और शहादत वाली मौत। इसी तरह हुआ ऐन नमाज के दौरान मस्जिद नबी शरीफ के मेहराब में आप पर हमला किया गया। जब आपका विसाल हो गया, शहादत उस्मा के मकाम और मर्तबे पर फायद हुए। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा इस हदीस से बात कराती है, फरमाते हैं मैं खड़ा था, हज़रत उमर को तख्ते पर लिटाया गया उस वक्त नहीं, शायद किसी के ज़हन में ये बात आए कि आप जब शहीद थे आपको गुस्ल क्यों दिया गया। तो शहादत हकीकी जो है उसके उसे कहते हैं कि जख्मी होने के बाद फौरन ही बंदा फौत हो गया, ना वो दवाई कर सके ना कोई बात कर सके। आप पर चूंकि हमला तो हुआ था, शहीद तो है मगर शहादत हकीकी नहीं हुक्मी हुई, क्योंकि 3 दिन के बाद आपका विसाल नाकमाल हुआ। आपने दवाई भी कर ली थी, कुछ बातें भी फरमा ली थी, तो वसीयत करनी थी वो भी कर ली थी,
جب یہ کام ہو جائے کہ 3 دن گزر جائے بعد میں وصال ہو جائے تو اس کے لیے حکم ہے اس کو غسل بھی دو، اس کا جنازہ بھی، تو آپ اس وجہ سے غسل کیا گیا۔ تو آپ کو جب تختے پر لٹایا گیا اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں بھی غسل دینے والوں میں سے شامل ہوں۔ فرماتے ہیں لوگ دعا کر رہے تھے حضرت عمر کو کہ آپ کا دور آپ نے بڑے اچھے طریقے سے زندگی گزاری اور 10 سالہ دور ایسا پیارا عدل و انصاف کا دور تھا، ایسا پیارا دور۔ حدیث پاک میں ہے کہ آپ گزر رہے تھے تو عورت رو رہی تھی، تو آپ نے اس سے رونے کی وجہ پوچھی، اس نے کہا حضور میرے ہاتھ میں تیل تھا، وہ تیل گر گیا ہے اور زمین پہ وہ تیل پی چکی ہے، چوس گئی ہے، اب میری مال تو مجھے مارے گی، مجھ سے نقصان ہو گیا ہے، میرے پاس اور بھی پیسے نہیں کہ میں دوسرا تیل خرید کر سکوں۔ آپ نے درا لے کر زمین پر مارا، فرمایا تجھ پر میں نے انصاف کیا ہے، تو ظلم کر رہی ہے، لہذا اس کا تیل واپس۔ تو اسی وقت سب لوگوں نے دیکھا زمین نے جو تیل چوسا تھا وہ واپس کیا، اور اس عورت نے وہ تیل اپنے برتن میں لیا اور واپس اپنے گھر میں لے کر گئی۔ ایسا ہو قرآن میں ہو کہ ایسا ہو جو زمین جو تیل چوس جائے اس کو کہے تیل واپس ہے۔ زلزلہ ہے تو زلزلے کو آپ دورہ مار کر روک دے، میں تجھ پر میں نے انصاف نہیں کیا، تو زلزلہ رک جائے۔ تو اب آپ اسی وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ آپ کو جب تختے پر لٹائے تو دعا کر رہے تھے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں کھڑا تھا تو ایک بندہ میرے پیچھے آیا، اس نے میرے کندھوں پر اپنی دونوں کونیاں رکھ دی اور اس کے بعد حضرت عمر فاروق کو دعا دینے لگے بڑے اچھے الفاظ کے ساتھ۔ اب دعا کیسے دی؟ حضرت عمر کو خطاب کر اے عمر اللہ آپ پر راضی ہو، اے عمر آپ جس طرح آپ نے زندگی گزاری مجھے یقین ہے کہ عالم برزخ میں بھی اور جنت میں بھی آپ حضور حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کے قرب میں رہو، اللہ آپ کو آپ کے ساتھیوں سے کے ساتھ ملائے گا۔ اور آگے وہ شخص فرمانے لگے، کہنے لگے میں نے کثیر مرتبہ حضور کی زبان مبارک سے یہ الفاظ سنے تھے، حضور کہتے تھے میں گیا ابو بکر بھی گئے عمر بھی گیا، میں داخل ہوا ابو بکر بھی داخل ہوئے عمر بھی داخل ہوئے، میں چلا جاؤں گا ابو بکر بھی چلے جائیں گے عمر بھی چلے جائیں گے۔ یعنی جب بھی حضور اپنا ذکر کرتے تھے اپنے ذکر کے ساتھ ساتھ ابو بکر صدیق اور عمر پاک آپ کے انقلاب کا بھی ذکر کرتے تھے۔ جب ہر وقت حضور آپ کا ذکر حضرت ابو بکر صدیق کا ذکر کیا کرتے تھے تو مجھے امید ہے وصال کے بعد بھی آپ اپنے ساتھیوں سے ضرور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے جو پیچھے اپنے آنکھیں پھیر کر دیکھی تو وہ کون شخص تھے؟ وہ سیدنا حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم تھے جو یہ الفاظ فرما رہے ہیں۔ ذرا غور فرمائیں، خطاب کر رہے تھے حضرت عمر کو، بلا بلا کر کرے یا عمر یہ الفاظ سے حدیث پاک پڑھیں تو غور سے جو کہ بندہ مر کر مٹی ہو جاتا ہے ختم ہو جاتا ہے وہ تو کچھ سنتا ہی نہیں، اور حضرت علی پاک کا حضرت عمر کو بلا کر یا عمر کہہ کر پکارنا یہ ثابت کرتا ہے مومن مرتا نہیں، مومن ایک مقام سے دوسرے مقام کی طرف منتقل ہوتا ہے، وہ سب کی باتیں بھی سنتا ہے جو اس کے سامنے کرتا ہے، اگر وہ بات نہ سنتے تو کبھی حضرت علی جیسی ہستی حضرت عمر کو یا کہہ کر نہ بتاتے، اور ان الفاظوں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضرت علی پاک کو کتنا حضرت عمر فاروق سے پیار تھا۔ اب جو حضرت علی کی تو شان بیان کرے، علی کے تو نعرے لگائے، مگر حضرت عمر حضرت ابو بکر صدیق کے بارے میں نازیبہ الفاظ کہے تو کبھی حضرت علی پاک اس پر راضی نہیں ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں اللہ کے رسول راضی ہو، علی پاک راضی ہو تو حضرت ابو بکر صدیق حضرت عمر سے پیار رکھیں، حضور کے صحابہ اور اہل بیت دونوں سے پیار رکھیں، اگر ایک سے بھی بغض رکھو گے دنیا آخرت میں تباہی ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو حضور کے صحابہ اور اہل بیت کے ساتھ سچا پیار نصیب فرمائے اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق دے۔ حضرت عمر کی دین کی پہچان اور آپ کے دین پر حق داروں نے حضور فرمایا کرتے تھے، اللہ نے عمر کے دل اور زبان پر حق کو جاری کر دیا، اس کی برکت سے اللہ ہم کو سب کو دین دار بنائے، اللہ دین کا سچا پیروکار بنائے، دین کے دشمنوں کو اللہ ہلاک فرمائے۔ حضرت عمر کے پیارے دور کے دوپہر اللہ پاکستان کو امن کا گہوارہ پاکستان کو استحکام فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب۔ جن حضرات نے سنت ادا فرمانی